السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھے سلسلے میں۔ اگلا سبق ہمارا ہے الدرس الحادی عشر، 11واں سبق، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جن کی نشاندہی ضروری ہے۔ ایک چیز ہے مضاف اور مضاف الیہ، جس پر پوری بحث ہوتی ہوئی آئی ہے کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے، اس کو اضافت بولتے ہیں۔ اردو میں اس کی علامت یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی آتا ہے۔ جیسے یہ میرا بھائی ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ اس کا لڑکا ہے، وہ اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہے۔ یہ جملے تھے اضافت کے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں عربی میں، اور جو بعد کا لفظ ہوتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اردو میں اس کا الٹا ہوتا ہے، مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے، یعنی جس کی طرف نسبت کی جا رہی وہ پہلے ہوتا ہے، اور جس کو منسوب کیا جا رہا ہے، جس کی نسبت کی جا رہی ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے میری کتاب، تو یہ میری میں متکلم ہے، یہ پہلے ہے، اور کتاب یہ بعد میں ہے۔ اور عربی میں اس کو لے جائیں گے تو کتابی، کتاب یہ پہلے آ گئی، اور یا جو متکلم کے لیے یہ بعد میں، یا ضمیر سے ہٹ کر اس کو ہم سوچیں راشد کی کتاب، تو راشد کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کتاب کی، تو راشد پہلے ہے اردو میں اور کتاب بعد میں ہے، جبکہ عربی میں اس کو الٹ دیتے ہیں کتاب راشدن۔ تو ایک یہ مرکب تھا، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں، ترکیب اضافی کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مضاف کی وجہ سے مضاف الیہ پر زیر آ جاتا ہے، کتاب راشدن، کتاب خالدن، بیت حامدن، تو یہ زیر آ گیا ہے اضافت کی وجہ سے، مضاف نے مضاف الیہ کو جر دے دیا۔ دوسری چیز جو بتلانا ہے، جو اگلے سبق میں اصل ہے، وہ یہ ہے، ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ تھا کہ ایک چیز کے کچھ ہونے کی، اس کے اچھا ہونے کی، اس کے خراب ہونے کی خبر دی جا رہی تھی، مکمل خبر۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلمے کی دوسرے کلمے کے ذریعے صفت بیان کی جائے گی، کوئی خبر مقصود نہیں ہوگی۔ اردو میں اس کو سمجھے، مثلا ہم ایک تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ سبق آسان ہے، یہ سبق آسان ہے، یا سبق آسان ہے، کہ یہاں پر سبق کے آسان ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، یا اس سبق کے آسان ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی خبر تو نہیں ہوتی ہے، لیکن کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے کسی دوسرے لفظ کے ذریعے۔ مثلا یہ کہا جائے آسان سبق، تو بس یہ ہوا یہ دونوں مل کر ایک ہی سا ہو گیا۔ یہ آسان سبق کہاں ہے، کیسا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کون سی کتاب میں ہے، تو اس کو بولتے ہیں موصوف صفت، مرکب توصیفی۔ اس سے پہلے تھا مرکب اضافی، اور یہ ہے مرکب توصیفی، کہ ایک اسم دوسرے اسم کی تعریف کر رہا ہو، اس کی کوئی صفت اچھی یا بری صفت بیان کر رہا ہو۔ تو وہاں پر مضاف اور مضاف الیہ میں تو ہم نے یاد کر لیا تھا، سمجھ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو، یعنی مضاف چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مثلا ایک آدمی ہے اس کی بیٹی ہو سکتی ہے، ایک عورت ہے اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اضافت تو کسی بھی چیز کی جا سکتی ہے۔ تو صفت کو ہم یوں سمجھیں کہ ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی کو بیان کر رہا ہو، اور جملہ مکمل نہ ہو، کوئی خبر معلوم نہ ہو رہی ہو۔ اور جیسے مضاف اور مضاف الیہ میں تھا
کہ اردو کے اعتبار سے مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں، جبکہ عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں۔ ایسے ہی یہ مرکب توصیفی، ترکیب توصیفی، اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، موصوف صفت اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، جس کی اچھائی یا خرابی بیان کی جا رہی، جس کی کوئی صفت بیان کی جا رہی، اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ذریعے، جس لفظ کے ذریعے اچھائی یا برائی کوئی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ تو موصوف اور صفت، یہاں بھی وہی انداز ہے کہ اردو میں ہم صفت کو پہلے رکھتے ہیں اور موصوف کو بعد میں رکھتے ہیں، جبکہ عربی میں اس کا الٹا ہے۔ مثلا آسان سبق، یہ آسان، یہ سبق کی صفت ہے تو آسان کو پہلے رکھا گیا، سبق کو بعد میں رکھا گیا، جبکہ عربی میں اس کو کیا جائے گا درس سہل، الدرس السہل، آسان سبق۔ اور مضاف اور مضاف الیہ میں یہ تھا کہ مضاف کی وجہ سے مضاف الیہ پر زیر آ رہا تھا، لیکن یہاں پر ایسی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ میں یہ تھا کہ مضاف چاہے مذکر ہو، مضاف الیہ چاہے مؤنث ہو، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، مذکر مؤنث، اور مضاف کے اوپر پیش ہو تو مضاف کے نیچے زیر آ جائے گا، مضاف کے اوپر زبر ہو مضاف کے نیچے زیر آ جائے گا، ایسی چیزیں تھی۔ لیکن موصوف صفت میں خاص ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی، موصوف مرفوع ہے یعنی اس پر پیش ہے تو صفت پر بھی پیش آئے گی، موصوف اگر ایک ہے یعنی واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، موصوف تثنیہ ہے، دو ہے تو صفت بھی تثنیہ دو، اور موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع۔ ایسے ہی موصوف پر الف لام داخل ہے تو صفت پر بھی الف لام داخل۔ تو ایک چیز یہ کہ مذکر مؤنث ہونے میں موصوف صفت برابر ہوں گے، واحد تثنیہ جمع ہونے میں موصوف صفت برابر ہوں گے، رفع نصب جر یعنی زبر زیر پیش آنے میں موصوف صفت برابر ہوں گے، اور معرفہ نکرہ یعنی اگر کسی پر الف لام داخل ہے یا وہ کسی اعتبار سے معرفہ ہے، صفت بھی سے معرفہ ہوگی، یا کوئی نام ہے مثلا تو ہم جانتے ہیں کہ نام اس پر الف لام تو آتا نہیں ہے عام طور سے، لیکن یہ معرفہ ہے تو اس کی خبر، اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی معرفہ ہوگی۔ ایک چیز اور جو اس سے ملتی جلتی سی ہے، ہم اس فرق کو سمجھ لیں، جس سے سب سے پہلے سبق میں آیا تھا ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ اب یہاں پر یہ مکمل جملہ ہے، یہ ایک کتاب ہے، اسی کے مقابلے میں اگر الکتاب لگا دیا گیا ھذا الکتاب تو پھر صرف ترجمہ ہوتا ہے یہ کتاب، اس میں ہے نہیں ہے کچھ نہیں آئے گا، کچھ اور چیز آئے گی، ھذا الکتاب جمیل، یہ کتاب خوبصورت ہے، یہ کتاب ایسی ہے، یہ کتاب ویسی ہے، یہ کتاب میری ہے، کچھ ایسا آ جائے گا۔ تو دیکھیے ھذا کتاب یہ کم تھا، یعنی الفاظ کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے تعداد کم تھی تو ترجمہ مکمل تھا، یہ ایک کتاب ہے، اور صرف اور اسی میں بڑھا دیا گیا الف لام تو ھذا الکتاب، یہ کتاب، آگے ہے نہیں ہے کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ درس سہل، جو سبق میں آ رہا ہے، جب الف لام دونوں میں سے کسی پر نہیں لگا ہوا تو آسان سبق، آسان سبق، لیکن اگر مثلا دال درس پر لگا دیا تو الدرس سہل، پھر یہ جملہ مکمل ہو گیا، یہ موصوف صفت نہیں رہا، الدرس سہل سبق آسان ہے، رسم جمیل خوبصورت تصویر، لیکن جب ہم نے الف لام لگا دیا رسم پر تو الرسم جمیل تصویر خوبصورت ہے۔ تو یہ تھوڑی سی بنیادی چیزیں ہیں، فرق ہیں، ان کو ہم یاد رکھیں، انشاءاللہ سبق کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آج اتنے پر اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔